بہت پرانی بات ہے، یہ 1970 کے قریب کی بات ہے، کچھ زیادہ پرانی نہیں۔ پشاور کی ایک بازار ہے، پرانی قصہ خانی بازار۔ اصل میں وہاں کچھ لوگ بیٹھتے تھے رات کو اور قصے سناتے تھے، اور لوگ باقاعدہ ان قصوں کو سننے کے لیے دور دراز سے آتے تھے، ان قصوں کو سننے کے لیے قصے سناتے تھے، اور ایسے حیرت انگیز تجربات ہوتے تھے ان کے پاس، گمان سے بالا تھا۔ وہاں ایک پرانی عمارت تھی، 3 منزلہ، بہت پرانے دور کی بنی ہوئی۔ وہاں اس کے اوپر ایک سونار کی پیٹی تجاری پڑی تھی، وہ اتار نہیں سک رہے تھے کہ کیسے اتارے۔ بڑی طاقتیں استعمال کی، بڑے طریقے استعمال کی، عمارت کو توڑنا تھا اور نئی بنانا تھا، اس کو نیا بنانا تھا۔ تھک ہار کے ایک صاحب نے کہا کہ چرسی کو بلائیں۔ ایک بندے کو بلایا، بالکل کمزور جسم، اور ایسے ہے جیسے کہ شاید آندھی اس کو اڑا کے لے جائے۔ اس نے اس دور میں کہا کہ اتنے 100 روپے لوں گا اور یہ پیٹی اتار کے میں نیچے گاڑی میں رکھ دوں گا۔ انہوں نے کہا دیں گے۔ گیا، اور جانے کے بعد اس نے پیٹی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، کمر پہ اٹھایا، 1 منزل اترا، دوسری اترا، اور تیسری میں آ کے گاڑی میں رکھا، اور اسے کچھ بھی نہ ہوا، نہ سانس پھولا، نہ آنکھیں باہر آئیں، نہ کمر دوہری ہوئی، کچھ بھی نہیں۔ اس نے پیسے مانگے اور پیسے لے لیے۔ جس صاحب نے یہ واقعہ بتایا وہ کہنے لگے، مجھے خیال اور احساس ہوا کہ یہ شخص کون ہے، یہ بندہ کون ہے، اور اس کے پاس کیا طاقت ہے، اور اس کے پاس کیا قوت ہے۔ میں اس کے پیچھے گیا، الغرض اس سے دوستی لگائی، اس کو قریب کیا، اور دوستی لگائی، قریب کیا، تو اس نے راز بتایا۔ راز یہ بتایا کہ میں صبح جس طرف سے سورج نکلتا ہے اس طرف سے منہ کر کے، جب سورج فوراً نکلتا ہے اس طرف منہ کر کے صرف 13 سانسیں لیتا ہوں، بس۔ اور اس نے 13 سانسوں کا طریقہ کیا بتایا؟ اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں، جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اور منہ سے سانس لینا ہے، آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں۔ اور اس کے بعد جب دیکھیں کہ پھیپھڑے اور سینہ بھر گیا ہے سانس سے، تو اس کو ناک سے سانس لینا ہے۔ میں بھول گیا، ناک سے سانس لینی ہے اور منہ سے نکالنا ہے۔ تو ناک سے اس انداز سے سانس لیں کہ پھیپھڑا بھر جائے، سینہ بھر جائے، اور اس کو منہ سے نکالنا ہے بالکل باریک اور آہستہ آہستہ، اور سانس اندر لے جاتے ہوئے بھی وقت لگے اور سانس نکالتے ہوئے بھی وقت لگے۔ بس یہ عمل 13 بار کرنا ہے، اور کرنا بڑا تسلی سے ہے، بہت تسلی سے کرنا ہے۔ کہا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے زندگی میں، اور اس عمل کی وجہ سے میرے اندر فولادی طاقت ہے، فولادی قوت ہے، اور یہ طاقت ہے کہ میرے سامنے یہ وزن کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور میرے سامنے اس وزن کا کچھ مسئلہ نہیں، میں اس سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہوں۔ اس نے کوئی بہت بڑی ٹونک اور قوتیں نہیں بتائیں، اس نے کوئی بہت بڑی طاقتیں نہیں بتائیں کہ ایسی طاقتیں ہوں اور ایسی قوتیں ہوں کہ اس نے بتائی ہوں، یہ بالکل نہیں بتائیں۔ نہ طاقتیں بتائیں، نہ قوتیں بتائیں، نہ کوئی بہت بڑے کیپسول بتائے، نہ کوئی حکیموں کے کشتے، اور نہ کوئی جواہرات، کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس نے صرف سانس کی طاقت بتائی ہے اور سانس کی قوت بتائی ہے، سانس کی طاقت اور سانس کی قوت۔ آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ کتنی سانسیں لیتے ہیں، اور اس وقت لیتے ہیں جب سورج نہیں نکلتا،
آپ یہ عمل وضو کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، وضو خانے میں کی طرف جاتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ آپ محسوس کریں آپ کے بستر اور وضو خانے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، اور جس وقت یہ فاصلہ ہوتا تھا لوگ صحت مند ہوتے تھے، اور جب سے فاصلے ختم ہوئے ہیں صحت اور تندرستی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ جنات نے خود کہا ان لوگوں کو جن کے ساتھ رابطے اور واسطے ہیں کہ جب سے اٹیچ بات ہوا ہے ہم گھروں میں گھس آئے ہیں، اور گھروں میں بیماریاں، تکلیفیں، نفرتیں، مسائل، مشکلات بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ محسوس کریں اس سے پہلے گھر ہوتا تھا چھوٹا سا، اس میں 3 خاندان 4 خاندان رہتے تھے، بچے وہیں پلتے جوان ہوتے، میتیں وہیں سے نکلتی تھی، بوڑھے ہو جاتے تھے۔ ایک گھر ہے، کمرے سارے خالی پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس گھر میں چین سکون نہیں، راحت نہیں، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں۔ کیوں؟ جنات نے آماجگاہ بنا لیا۔ میرے کملی والے نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا خبث اور خبائث ہیں۔ جاگ رہے ان کو اٹھا دیے، میرے سامنے سو رہے ہیں، کسی کونے میں چلے جائیں۔ بھائی کچا ڈرائیور ہوں، وہ ڈرائیور ہوتا ہے نا تو کچا، وہ اپنے سامنے گاڑی کے سامنے کسی کو نہیں سونے دیتا، وہ کہتا سوئے گا مجھے نیند آئے گی۔ وہ پکا ڈرائیور ہے، وہ ساری کوچ ساری بسیں سو رہی ہوتی ہیں، اس کو کوئی حرج نہیں، میں کچا ڈرائیور ہوں۔ بھائی کیا بات کر رہا تھا؟ خبث بیت الخلاء میں ہیں، جننی اور جن جوڑا ہے، ان کے بچے ہیں، ان کا پورا خاندان ہے۔ اچھا، اب سائنس اس دنیا کی طرف بہت لوٹ آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بیت الخلاء دور تھے تو صحت بھی تھی، تندرستی بھی تھی، شفا بھی تھی، دلوں میں جوڑ بھی تھا، آپس میں مروت بھی تھی، آپس میں محبت بھی تھی۔ جب بیت الخلاء کیا تھے؟ دور تھے۔ یہ تو احسان مند ہیں ہم آقا کے جو انہوں نے ہمیں بیت الخلاء کی دعا بتا دی۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا بتا دی۔ اگر یہ دعا نہ ہوتی پتہ نہیں ہو کیا جاتا، اور جو یہ دعا نہیں پڑھتے ان کے ساتھ کیا ہو رہا۔ کچھ لوگوں کے معاشرے کے اندر کے حالات ہیں جو مجھے ملتے ہیں، جس کو میں عام اظہار نہیں کر سکتا، رازداری میرا شعبہ ہے، رازداری میرا شعبہ ہے، میں اظہار نہیں کر سکتا کہ اندر کے حالات کیا ملتے ہیں اور اندر کی زندگی کیا ملتی ہے۔ ایسے حیرت انگیز حالات ہیں آپ گمان نہیں کر سکتے۔ آپ تو یہ صبح صبح سانس کی مشق کر سکتے ہیں۔ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں، صحت ہوگی عبادت ہوگی، صحت ہوگی معاشرے کی خدمت ہوگی، صحت ہوگی تو انسان دوسروں کا ساتھ دینے والا ہوگا۔ اگر خود ہی مریض ہے وہ لوگوں کی صحت اور تندرستی کا کیا کرے گا؟ اور خود صحت مند نہیں ہے تو لوگوں کو کیا صحت دے گا اور لوگوں کو کیا تندرستی دے گا؟ صحت اور تندرستی اصل زندگی ہے۔ اس مشق کو کریں۔ اس لیے میں نے جب سے یہ بتایا، کئی سال ہو گئے، پھر اس پہ ایک میں نے مضمون لکھا تھا، کئی لوگوں نے بتایا کہ ہمارا پرانا گیس تھا، پرانی تبخیر تھی، وضو نہیں ٹھہرتا تھا۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ ہمارے سینے میں درد تھا، کئی لوگوں نے بتایا کہ ہمارے دل کے امراض تھے اور اس کے لیے گولیاں دوائیں کھاتے تھے، ہائی بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا تھا۔ کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا جسم نڈھال رہتا تھا، اس میں جان نہیں تھی، قوت نہیں تھی، صحت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ اس کی وجہ سے ان کو صحت ملی، تندرستی ملی اور شفا ملی۔ یہ سانس کی مشق سالہ سال اس بندے نے کی،
مجھے تو یہاں تک ایک بندے نے بتایا کہ میں نے صرف چند ہفتے کی، اور چند ہفتے کرنے کے بعد ایک دفعہ میں نے وزن اٹھایا بہت زیادہ. آپ محسوس کریں نا، بہت زیادہ وزن اٹھانے کے لیے، بہت زیادہ وزن اٹھانے کے لیے آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ میں نے اتنی طاقت استعمال کرنی ہے. لیکن مثلا آپ کہیں کہ بالٹی پانی کی بھری ہوئی ہے، آپ بھری بالٹی کے مطابق زور لگائیں گے، خالی بالٹی کتنی طاقت سے اوپر آئے گی؟ آپ کو احساس ہو، اوہو یہ تو خالی ہے، یہ تو خالی ہے. اسی طرح، بالکل اسی طرح وہ کہنے لگا کہ مجھے طاقتور چیزیں ایسی محسوس ہوتی تھیں جیسے کاغذ کی بنی ہوئی ہیں، اور میرے جسم میں طاقت اور قوت تھی، اور یہ طاقت اور قوت اس لیے استعمال کرنی ہے کہ اس سے میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا. کسی نے پوچھا کہ دین کا خلاصہ کیا ہے؟ کہا دو چیزیں ہیں، میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کروں گا، میں خدمت کر کے مخلوق کو راضی کروں گا. عبادت اور خدمت، عبادت اور خدمت. آپ تو بیت الخلا دور ہے، آپ کوئی مشق ہوتی ہے. پھر ایک اور چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی تدبیر اختیار کریں جس سے سانس پھولے، اور جب سے ہمارا سانس پھولنا ختم ہوا، دنیا کی لا علاج بیماریوں نے ہمیں گھیر لیا. جب سے سانس پھولنا ختم ہوا، یہ بھاگنا، یہ واک کرنا، یہ ورزش کرنا، یہ پانی میں تیرنا، یہ ساری چیزیں کس لیے ہوتی ہیں؟ سانس پھولے، سانس پھولے. اور یہاں چلنے میں ہلکا سا سانس پھولنا، جن کی مشق نہیں ہے وہ اس چلنے کو بہت بڑی مشقت سمجھیں گے. لیکن میں کہتا ہوں یہاں سے دو چیزیں لے کر جائیں، ایک صحت کے راز، ایک روحانیت کے راز. صحت کے راز میں جان بوجھ کے بتا رہا ہوں، وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ صحت کے راز بھی ہماری زندگی ہے. بیمار معاشرہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا، بیمار آدمی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، اور بیمار فرد خود مریض ہوتا ہے، وہ کسی کو کیا سنبھالے گا؟ صحت کے راز، اور صحت کے رازوں میں سادہ غذا ہے. اب میں نے پہلا صحت کا راز بتایا، صبح کے سانس. اب سنتے جائیے گا. نمبر 1، صبح کے سانس، یہ صحت کا راز ہے. اور دوسرا میں نے صحت کا راز بتایا کیا؟ پیدل چلنا، ایسا چلنا جس سے سانس پھولے. سانس پھولے گا، اندر سچا آکسیجن جائے گا اور کاربن نکلے گی. اور یہی ساری صحت ہے کہ پھیپھڑوں کی ایک تہ ہوتی ہے جو دبی رہتی ہے، اور وہ اگر دبی رہے اس سے ٹی بی ہوتی ہے، اس سے دق سل ہوتی ہے، اور اگر وہی دبی رہے تو سانس کی جتنی بیماریاں ہیں وہ انسان کو اسی وقت لگ جاتی ہیں. اور وہی اگر اکھڑ جائے، یعنی پھیپھڑوں کا نیچے والا حصہ، اگر اس کو صحیح سانس ملے، اور وہ سانس اس کو صحیح اس وقت ملے گی جب سانس پھولے گا.